أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے. اسی کی آج تفسیر و تشریح بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اور آج سے یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آج یکم رمضان المبارک ہے. آپ سبھی حضرات کو رمضان کا ماہ مبارک ہو. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اب یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، یہ اس کے پڑھنے کو شریعت میں اصطلاح میں کہتے ہیں تعوذ اور استعاذہ. تو یہ جو تعوذ اور استعاذہ ہے، اس کو کوئی چھوٹا کام اور چھوٹا عمل نہ سمجھا جائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ بہت سے نبیوں نے تعوذ کا اہتمام کیا ہے. قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. علیہ السلام نے تعوذ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا تعوذ پڑھا ہے کہ شاید دنیا میں کسی نبی نے اتنا تعوذ نہیں پڑھا. ہر موقع پہ، یعنی تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو اللہ سے. تو آپ نے شیطان سے پناہ مانگی، خبیث سے پناہ مانگی، خبیث جن سے پناہ مانگی، آپ نے جو ہے ناگہانی حادثے سے پناہ مانگی، آپ نے تنگ دستی سے پناہ مانگی، آپ نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی، اور آپ نے جو ہے فقر و فاقے سے پناہ مانگی، آپ نے تیز و تند ہوا سے پناہ مانگی، آپ نے ایسی مصیبت سے پناہ مانگی جو ٹلنے والی نہ ہو. بے شمار چیزوں سے، برا خواب دیکھنے سے آپ نے پناہ مانگی، بری عورت سے پناہ مانگی، بری اولاد سے پناہ مانگی، برے پڑوسی سے پناہ مانگی، برے دوست سے پناہ مانگی. تو گویا جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ محدثین ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے باب الاستعاذہ، کہ اللہ سے پناہ مانگنے کا باب. تو اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس کو شمار کرتے ہیں. تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ 200-250 چیزوں سے پناہ مانگی ہوگی. دنیا میں اتنی چیزیں شر ہے. ہر موذی جانور سے پناہ مانگی. خود قرآن کریم میں پناہ مانگنے والی 2 سوریں نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی ہے معوذتین. کیا نام ہے؟ معوذتین. وہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو یہ جو ہے 2 صورتیں باقاعدہ نازل ہوئی ہیں. تو یہ جو پناہ مانگا جاتا ہے، یہ پناہ مانگنا بڑی اہمیت کی چیز ہے. اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے رہنے والے لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. سورہ جن باقاعدہ ایک سورہ نازل ہوئی ہے قرآن میں. تو اس میں لکھا ہے کان یعوذون برجال من الجن، کہ یہ لوگ پناہ مانگا کرتے تھے جنات سے. جب کہیں جاتے تھے تو کہتے تھے اے جنات کے سردار مجھ کو پناہ دو. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس عمل کو ختم کر دیا، اور لوگ پھر یہ کہنے لگے کہ میں شیطان کے سردار سے پناہ نہیں چاہتا، بلکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، اپنے پروردگار سے پناہ چاہتا ہوں. لوگ پناہ مانگنے کے وقت یہ کہا کرتے تھے اعوذ برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اس طرح پناہ مانگتے تھے. وہ تو کہتے تھے بسید الجن، اور کافر کہتے تھے بسید الجن، کہ میں جنات کے سردار سے پناہ چاہتا ہوں. اور صحابہ کہتے تھے برب محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار سے پناہ چاہتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ پناہ مانگنا ایک بہت ہی اہم عمل ہے. اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے
اس کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن 3 لفظ مشہور ہیں، ایک تو ابلیس اور دوسرے شیطان اور تیسرا اس کا نام ہے عدو اللہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اللہ کا دشمن اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہے، اور اللہ کے نیک بندے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ محبت بھرے الفاظ میں کہا کہ جو ہمارے نیک بندوں کا دشمن ہے وہ گویا کس کا دشمن ہے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ اس وجہ سے شیطان کو عدو اللہ کہا گیا۔ شیطان کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر دور ہونا، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور ابلیس کے معنی آتے ہیں مایوسی کے، اور ابلیس کو ابلیس اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور جنت میں داخلے سے کیا ہے؟ مایوس ہے، اس وجہ سے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ اور عدو اللہ کیوں کہا جاتا ہے وہ میں نے بتا دیا، کیونکہ وہ خدا کے نیک بندوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب جو شیطان کے ساتھ رجیم کی صفت لائے ہیں، کس کی صفت لائے ہیں؟ رجیم کی۔ تو رجیم کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر بھگا دینے کے، مردود ہو جانے کے۔ تو شیطان کو شیطان الرجیم، رجیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنت سے بھگایا ہوا ہے، جنت سے نکالا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک من الصاغرین، کہ تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو کیا ہے؟ ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو رجیم بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ تو شیطان کا وسوسہ اتنا مشہور ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت جس کے لیے مسلمان مرتا ہے اور جہاں جانے کی وہ دعا کرتا ہے، اس جنت میں ہم سب کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور اسی جنت میں ہم سب کی اماں حضرت حوا علیہ السلام رہا کرتی تھیں۔ اس جنت کے اندر جو ہے اللہ کا قرب حاصل تھا، دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، اس کے باوجود جو ہے شیطان نے حضرت آدم حضرت حوا کو بہکا دیا۔ قرآن میں ہے فوسوس الیہم الشیطان۔ بہت عبرت کی بات ہے کہ جنت جیسی مقدس جگہ میں شیطان نے حضرت آدم حضرت حوا کو بہکا دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا فوسوس الیہم الشیطان، اور پھر شیطان نے جو بہکایا نا، اس طرح بہکایا کہ قرآن کہتا ہے لیبدی لہما ما وری من سوآتہما، کہ یعنی اس طرح بہکایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا لباس اتار دیا گیا۔ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم انہوں نے چھپایا، یہ سورہ اعراف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ما نہاکما ربکما، کہ کیا میں نے تم لوگوں کو روکا نہیں تھا؟ اچھا شیطان نے بہکایا کیا تھا؟ سمجھیے، شیطان نے ایسی زبردست بات بہکائی تھی جس کے خواہش مند دنیا میں سبھی لوگ رہتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا، 2 بات کہی تھی اس نے۔ ایک تو یہ کہا کہ جس طریقے سے آپ جنت میں رہ رہے ہیں اور تنہا یہاں کے آپ مالک ہیں اور شہنشاہ ہیں اور بادشاہ ہیں، تو ایسے ہی آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ شیطان اسی طرح بہکاتا ہے، اور اس کام کے لیے دنیا والے جتنی بھی کنٹری میں پریزیڈنٹ ہیں، بادشاہ ہیں، تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری کرسی چھن جائے، کبھی نہیں چاہتے۔ ان کے وزیر، ان کے مشیر کار ان کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ ہر گناہ، ہر ناجائز کو جائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اپنے ملک کی پبلک کا خون کرنا پڑے
تو وہ اس خون کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا خطرناک وہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ بادشاہ بنے رہیں۔ ابھی کسی جگہ کے وزیر اعظم نے کہا، میں پورا نہیں جانتا، کہ میں آخری بال تک لڑتا رہتا ہوں، یعنی آخر تک میں اپنی کرسی بچاتا رہوں گا۔ تو یہ ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے بڑا ماہر ہے کہ کس کو کس لائن سے جو ہے پٹکنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک وسوسہ تو اس نے یہ ڈالا کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے اور آپ کی سلطنت جیسے ہے ویسے ہی رہے گی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى سورہ طٰہٰ میں ہے کہ آپ کی سلطنت کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اس نے اور کہا کہ اگر آپ اس درخت میں سے کچھ دانہ کھا لیں تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جیسے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے ٹیبلٹ بناتے ہیں، کیپسول بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیپسول کھاتے رہیے ہمیشہ کیا رہیں گے؟ جوان رہیں گے۔ اور اس کو جوان بھی کھاتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہیں، اور بوڑھوں کو بھی سجھاتے ہیں کہ بڑھاپا ختم ہو جائے گا، جوانی آ جائے گی، تو بوڑھے لوگ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو شیطان نے ایسے ہی بہکایا کہ آپ ہمیشہ جو ہے زندہ رہیں گے، آب حیات ہے گویا، آپ پی لیں ہمیشہ زندگی رہے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جیسا انسان جو اللہ کے قرب میں اور جنت میں مقدس جگہ پہ رہ رہا تھا، وہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ تو جب شیطان کے وسوسے میں جنت کے اندر لوگ بہک سکتے ہیں تو کیا مسجدوں میں شیطان نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ نماز کی حالت میں شیطان آ جاتا ہے، رکوع و سجدے میں آ جاتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو کتنی سخت ضرورت ہے ہم کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی، شیطان سے زبردست ضرورت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈالا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ آپ جو ہے ان کو معاف کر دیجئے، کافروں کو جو آپ کو ستاتے ہیں، اور ان جاہلوں سے اعراض کریے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک جگہ یہ ہے، اور ایک جگہ وہ ہے سورہ اعراف میں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سورہ جو ہے حامیم سجدہ میں ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کافروں کی بری حرکتوں پر آپ کو وسوسہ آئے، غصہ آئے، نبی سے کہہ رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے۔ حالانکہ نبی کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر بالفرض آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شیطان مردود کی پناہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ تو قرآن میں ہے جگہ جگہ کہ اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں۔ اب دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ دونوں قول ہے۔ تو یہ اور ایک بات اور یاد رکھیے، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن تلاوت کلام پاک سے پہلے کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، باقی ہر مرتبہ جب تلاوت کرے، حتیٰ کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ شروع کرے تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو تلاوت کلام پاک سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیوں ضروری ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا ہے؟ تقرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے، جو کتاب دنیا میں رائٹر لکھتا ہے
جو کتاب دنیا میں رائٹر لکھتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری کتاب پڑھی جائے، اور اگر کوئی اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی، بڑی اچھی لگی، تو اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے تو انسان کی ہدایت کے لیے لکھا بھی ہے، اور اس کتاب کا نام قرآن بھی رکھا گیا اسی لیے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور آپ کو بتایا جائے کہ بہت پہلے 2008 میں سروے ہوا تھا، تو اس سروے میں یہ آیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور رمضان میں تو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال جب دنیا کے عام رائٹر کی کتابیں پڑھنے سے ایک انسان اس رائٹر کا قریبی بن جاتا ہے، تو اللہ کی کتاب پڑھنے والا اللہ کا قریبی کیوں نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ کس میں حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اگر کرے تو صحیح سے نہ کرے، دل لگا کر نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو قرآن کریم کی تلاوت میں بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی، اور بہت سے تمہارے اوپر اٹیک ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری پناہ لے لو تلاوت شروع کرنے سے پہلے، تاکہ یہ اٹیک نہ ہو۔ اور دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن ظاہر ہوتا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، آباء و اجداد سے چلی آتی ہے، یا ڈائریکٹ کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی۔ اور ایک دشمن ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو شیطان ایسا دشمن ہے انسانوں کا جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں، ان المومن لا یرا، مومن اسے نہیں دیکھ سکتا، وہو یراہ، لیکن شیطان ہر مومن کو دیکھتا ہے۔ ان المومن لا یعرف این ہوا، مومن بندہ نہیں جانتا کہ شیطان اس وقت کہاں ہے۔ اب ہم لوگ سب بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ شیطان لگا ہے، لیکن کس کو کس انداز سے بہکا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ طرح طرح کے وسوسے میں ڈال رہا ہوگا، اور شیطان سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس انداز سے جو ہے بہک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دشمن جسے نہ تم دیکھ سکتے ہو اور نہ تمہارا اس پر قابو چل سکتا ہے، ایسے دشمن جو تم پناہ مانگو وہ میرے قبضے میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے جسے میں دیکھ نہیں رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، جو میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے لیکن آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا ہم لوگ تو عربی نہیں جانتے، ہم لوگ کو تو شیطان صرف اتنا ہی وسوسہ ڈالے گا، صرف اتنا ہی وسوسہ ڈالے گا، بس کرو بس کرو، بند کرو، اب نہ پڑھو، اتنا ہی وسوسہ ڈالے گا ہم ہندوستانیوں کو، یا وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے۔ لیکن جو عربی جانتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، ان کو شیطان جو ہے بہت طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، عربی کے الفاظ اور معانی میں ان کو الجھا دیتا ہے، ترجمے اور تفسیر میں الجھا دیتا ہے۔ لہذا چاہے پڑھا لکھا عالم دین ہو اور چاہے بے پڑھا لکھا جاہل ہو، چاہے اس کو قرآن کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تاکہ شیطان کے وسوسے سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں، ہم انشاءاللہ کل جو ہے کچھ دعائیں جمع کر کے آپ لوگوں کو وسوسے سے متعلق اور تعوذ استعاذہ سے متعلق جو ہے وہ بتائیں گے، اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد